بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ استاد کی عظمت میں عظمت ہے زمانے کی، استاد کی عظمت میں عظمت ہے زمانے کی، تعلیم ملے اس کو آداب سکھانے کی۔ دنیا میں جو رہنا ہے تعلیم تو لینی ہے، ہر علم ضروری ہے یہ بات خدا نے کی۔ آج دنیا کا ہر طالب علم یا اسٹوڈنٹ اپنے زمانے طالب علمی کو یاد کر رہا ہوگا، ساتھ ہی ساتھ اس مشفق و مربی کو بھی تہ دل سے یاد اور وش کر رہا ہوگا کہ جس نے اپنے محبت کے سائے میں رکھ کر ایک ادنا سا طالب علم کو سورج کے مانند چمکاتا ہے۔ استاد کسی بھی قوم یا معاشرے کا معمار ہوتا ہے، وہ قوم کو تہذیب و تمدن، اخلاقیات اور معاشرتی اتار چڑھاؤ سے واقف کرواتا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ استاد کا مقام کسی بھی معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ کسی بھی قوم کا مستقبل اس قوم کے استاد کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ کسی بھی قوم کو حکومت ترتیب نہیں دیتی، بلکہ ایک استاد ترتیب دیتا ہے۔ قوم کی تباہی یا قوم کی سرفرازی دونوں کا باعث استاد ہی ہوتا ہے۔ استاد کی عظمت ہم ان دو واقعوں سے سمجھیں گے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ہندوستان کی انگریز حکومت نے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو سر کا خطاب دینے کا ارادہ کیا تو اقبال کو وقت کے گورنر نے اپنے دفتر میں آنے کی دعوت دی۔ علامہ اقبال نے یہ خطاب لینے سے انکار کر دیا، جس پر گورنر بے حد حیران ہوا۔ وجہ دریافت کی تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں صرف ایک صورت میں یہ خطاب وصول کر سکتا ہوں کہ پہلے میرے استاد مولوی میر حسن رحمۃ اللہ علیہ کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے۔ یہ سن کر انگریز گورنر نے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ کو تو سر کا خطاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ بہت بڑے شاعر ہیں، آپ نے کتابیں تخلیق کی ہیں۔ میر حسن صاحب نے کیا تخلیق کیا ہے؟ یہ سن کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ مولوی میر حسن صاحب نے اقبال تخلیق کیا ہے۔ یہ سن کر انگریز گورنر نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات مان لی اور ان کے کہنے پر مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دینے کا فیصلہ کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور عرض کر دی کہ میرے استاد کو خطاب دینے کے لیے سرکاری تقریب کو میرے استاد کے گھر منعقد کیا جائے، اور پھر ایسا ہی کیا گیا۔ اسی طرح ایک واقعہ ذکر ہے، خلیفہ ہارون رشید کے دو صاحبزادے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زیر تعلیم تھے۔ ایک بار استاد کے جانے کا وقت آیا تو دونوں شاگرد انہیں جوتے پیش کرنے کے لیے دوڑے۔ دونوں ہی استاد کے آگے جوتے پیش کرنا چاہتے تھے۔ یوں دونوں بھائیوں میں کافی دیر تک تکرار جاری رہی اور بالآخر دونوں ایک ایک جوتا استاد کے آگے پیش کیا۔ خلیفہ ہارون رشید کو اس واقعہ کی خبر پہنچی تو بسط احترام امام نسائی کو دربار میں بلایا۔ مامون رشید نے امام نسائی سے سوال کیا، استاد محترم، آپ کے خیال میں فی الوقت سب سے زیادہ عزت و احترام کے لائق کون ہے؟ مامون رشید کے سوال پر امام نسائی نے محتاط انداز میں جواب دیا، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ احترام کے لائق خلیفہ ہارون رشید ہے۔ یہ بات سن کر خلیفہ کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ اتری اور کہا، ہرگز نہیں، استاد محترم سب سے زیادہ عزت کے لائق وہ استاد ہے جس کے جوتے اٹھانے کے لیے خلیفہ وقت کے بیٹے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ یہ ہے استاد محترم کا مقام اور عزت۔ ان واقعوں سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے
وہ استاد کے احترام میں کوئی کمی اور کسر نہ رکھے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ الغرض استاذ کا مقام اور عظمت ہر شے سے بلند اور بسیط ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔